والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تو ہم لوگ شروط الصلاح پڑھ رہے تھے، تو پہلی شرط ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ الطہارۃ من الحدث، اور دوسری شرط آج پڑھیں گے الشرط الثانی الوقت، یعنی نماز کی جو شروط ہیں ان میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ دخول وقت، وقت کا داخل ہونا۔ تو وقت کا داخل ہونا یہ نماز کے تمام شروط میں سے سب سے اہم شرط ہے، سب سے اہم شرط یہی ہے، کیونکہ وقت کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے باقی کے تمام شروط ساقط ہو جائیں گے۔ بھلے آپ کے پاس تمام شروط پائے جاتے ہیں، آپ کے پاس طہارت ہے، آپ کے استقبال قبلہ کر سکتے ہیں، ستر العورہ یہ بھی شرط ہے، آپ نے ستر العورہ کیا ہے، لیکن وقت داخل نہیں ہوا ہے۔ تو گویا کہ تمام شروط میں سب سے اہم شرط وقت کا داخل ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وقت نہ ہونے کی وجہ سے باقی کی تمام شروط ساقط ہو جائیں گی اسی کی وجہ سے۔ آپ وضو کیے ہیں، استقبال قبلہ کر سکتے ہیں، اور ستر العورہ نیت بھی کر سکتے ہیں، نیت بھی شرط ہے، لیکن وقت نہیں ہوا، کیا کیجیے گا؟ وقت نہیں ہوا، کیا کیجیے گا؟ تو گویا کہ نماز کی شروط میں سے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ دخول وقت ہے، کیونکہ اس کے نہ ہونے سے باقی کے تمام شروط خود بخود ساقط ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نماز کے لیے اوقات کو متعین فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہے۔ اس کے بعد اوقات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے، اور اس کو بھی جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ظہر کے وقت سے شروعات کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث جبرائیل میں بھی ظہر کے وقت سے ہی شروع کیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں بھی ظہر کے وقت سے ہی شروع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی وقت کی شروعات یعنی ظہر سے ہی کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے مؤلف بھی ظہر سے شروعات کر رہے ہیں، وقت کو بیان کرنے کی شروعات ظہر سے کر رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کہ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، کہ ظہر کا وقت بتلا رہے ہیں کہ ظہر کا وقت زوال شمس سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک، زوال شمس سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے، لیکن پھر گھٹتے گھٹتے آتا ہے، اور گھٹتے کہتے یا تو ختم ہونے قریب ہو جاتا ہے یا ختم ہی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یا تو ختم ہونے قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1 یا 2 منٹ کے لیے گھٹنا بڑھنا رکتا ہے، پھر اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے رکنے کے بعد، یعنی فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے کے بعد سے دیکھیے گا کہ وہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور زوال کے وقت 1 یا 2 منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ گھٹنا اور بڑھنا بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو وہی زوال، اسی کو کہتے ہیں زوال۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یعنی زوال شمس سے مراد کہ مغرب کی جانب یعنی نصف نہار کے بعد، دوپہر کے بعد سورج کا مغرب کی طرف مائل ہونے جب لگ جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں زوال شمس۔ زوال شمس کے ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر خود کہا گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ لدلوک الشمس کا معنی اکثر لوگوں نے یعنی بہت معنی اس کے لیے ہیں، لیکن صحیح معنی اور اکثر لوگوں نے جو معنی لیا ہے کہ زوال شمس مراد لیا ہے، زوال شمس یعنی زوال شمس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ زوال شمس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے،
لیکن ظہر کا آخری وقت کہاں تک ہوتا ہے؟ ظہر کا آخری وقت کہاں تک ہوتا ہے؟ تو ظہر کا آخری وقت مؤلف بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ تقریباً اس پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یعنی ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو وہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں بھی تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یعنی جمہور اہل علم کا، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، اور امام ابو حنیفہ کی بھی ایک روایت ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی ایک روایت ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے، یعنی آخری وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا ظہر اور عصر کے وقت میں کوئی مشترک وقت بھی ہوتا ہے کیا؟ یعنی کوئی مشترک وقت ہوتا ہے، یا یہ کہ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی مشترک وقت بھی ہوتا ہے کیا؟ تو بہرحال جیسا کہ امام نووی وغیرہ کہتے ہیں کوئی مشترک وقت نہیں ہوتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہوا، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی ایک دم متصل ہوتا ہے، کوئی قدر یعنی وقت مشترک نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ وقت مشترک کے بعض لوگوں نے کیا وقت مشترک پایا جاتا ہے، وقت مشترک ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی وقت مشترک نہیں ہے، ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جیسا کہ امام نووی نے کہا۔ لیکن یعنی امام عطا اور طاؤس ان کا کہنا ہے کہ ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک تو رہتا ہے، لیکن یعنی مثل ہونے کے بعد عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور عصر کے داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی عصر کے بعد وقت داخل ہو گیا، مثل کے بعد عصر کا وقت جب داخل ہوگا وہاں سے لے کے مغرب تک یعنی عصر اور ظہر دونوں کا مشترک وقت ہوگا۔ یعنی یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ظہر کا وقت مثل تک رہے گا، مثل کے بعد جب عصر کا وقت داخل ہوگا تو گویا کہ عصر کا بھی وقت ہے اور ظہر کا، یعنی قدر مشترک کب تک رہے گا کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں مغرب تک رہے گا، سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے کہ مغرب تک ہے، جبکہ دوسرے لوگ جیسا کہ امام اسحاق ابن راہوی اور ابو ثور والمزنی اور ابن جریر وغیرہ کہتے ہیں کہ ظہر ایک مثل ہونے کے بعد یعنی 4 رکعت پڑھنے کے برابر قدر مشترک ہوتا ہے، یعنی وقت مشترک کہتے ہیں، یعنی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یعنی مثل ہونے کے بعد ایک وقت ہوتا ہے جس کو جو کتنا ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ 4 رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنا وقت مشترک ہوتا ہے جو عصر کا بھی وقت کہہ سکتے ہیں اور ظہر کا بھی وقت کہہ سکتے ہیں۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دم مثل تک، یعنی مثل تک کیا ہے؟ مثل تک یعنی ظہر کا وقت ہے، اور جب بڑھ جائے جب مثل سے زیادہ ہو جائے تب وہ عصر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ بہرحال امام مالک کے ایک اور بھی قول ہے کہ مغرب تک بھی ہوتا ہے، ظہر کا مغرب تک بھی ہوتا ہے، ایک قول ہے۔ لیکن بہرحال ابو حنیفہ کا قول تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ لوگ ظہر کے وقت کب تک مانتے ہیں؟ مثلین تک، یعنی 2 مثل ہو جائے، کیونکہ عصر کی نماز اس لیے وہ تاخیر سے پڑھتے ہیں نا، عصر کی نماز گویا کہ ظہری کی نماز ہوتا ہے، ابھی تک ان کے پاس ظہری کی نماز ہے، یعنی 2 مثل ہونے تک گویا کہ ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ کہ مثل تک ہی ہے، ظہر کا آخری وقت ایک مثل ہونے تک ہے، اور کوئی وقت مشترک نہیں ہوتا ہے، دونوں میں کوئی مشترک وقت نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مشترک وقت ہوتا ہے 4 رکعت کے برابر، یا یہ کہ انہوں نے کہا کہ سورج غروب ہونے تک بھی وقت مشترک ہو، یہ سب بالکل صحیح نہیں، حالانکہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، ظہر کے وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، ظہر کے وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ تو یہی کیا ہے، راجح بات یہی ہے کہ ظہر کا آخری وقت، اولی وقت تو سمجھ گئے، لیکن آخری وقت کیا ہے، یعنی ایک مثل ہونے تک، سایہ اس کے ایک مثل ہونے تک اس کا آخری وقت ہے، اور جیسے ہی ختم ہوا عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، عصر کا وقت کیا ہے، داخل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ظہر کا وقت کیا ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے سونے والا ہو یا جاگنے والا ہو، سب کے لیے برابر ہے، یہی وقت ہے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ سونے والا انسان گنہگار نہیں ہوگا، سونے والا انسان کیا گنہگار نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے، لیس فی النوم تفریط وانما التفریط فی الیقظہ، یعنی یہ زیادتی نہیں ہے، نیند میں اگر سوئے رہ جائے، آپ مغربی ہی میں اٹھے تو یہ زیادتی نہیں ہے، اگر جاگے ہوئے ہیں یا یہ کہ جان بوجھ کے دیری کیے جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، اس پر گناہ دیا جائے گا۔
ورنہ اگر کوئی انسان یہ نہیں کہیں گے کہ سونے والا جب اٹھے گا تو اسی وقت اس کا وقت ہے، یہ نہیں، سب کے لیے وقت برابر ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ، جاگنے میں، جاگ کر اگر تاخیر کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس میں کیا ہے تفریط ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا ہے جب کوئی آدمی تم میں سے بھول جائے یا سویا ہوا رہ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا جیسے ہی اٹھے وہ پڑھ لے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے کہا ہے صحیح قرار دیا، ترمذی کی روایت صحیح قرار دیا ہے، تو گویا کہ یہ وقت سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد وقت العصر وہی الوسطیٰ، اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ عصر کا وقت، اور عصر ہی کا نام وسطیٰ ہے، عصر ہی کا نام کیا ہے؟ وسطیٰ، یعنی وسطیٰ جو نام دیا گیا ہے، عصر نماز ہی کا نام وسطیٰ دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ، ان نماز کی حفاظت تو کرو ہی، لیکن خاص کر کے عصر کی نماز کی بدرجہ اولا حفاظت کرو، خاص کر کے حفاظت عصر کی نماز کی کرو۔ تو تمام مفسرین کے نزدیک تقریباً وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ عصر ہی کی نماز ہے، اور پانچوں نماز میں سب سے افضل نماز عصر ہی کی ہے، اس کے بعد ہی درجہ فجر کا درجہ اس کے بعد ہی ہے، سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو عصر کی نماز ہے، اس کے بعد درجہ فجر کی ہے، اور اس کے بعد باقی نمازوں کی ہے۔ تو بہرحال یعنی وسطیٰ سے مراد یہ عصر کی نماز ہے۔ اس کا وقت بتلا رہے ہیں کہ من آخر وقت الظہر، یعنی من آخر وقت الظہر الی ان تصفر الشمس، یعنی ظہر کے آخری وقت سے شروع ہوگا، اس کا اول وقت ہے کب تک رہے گا؟ کہ سورج کے زرد پڑنے تک رہے گا۔ تو دیکھیے کہ حنابلہ کے نزدیک اگر دیکھیں گے تو حنابلہ کہتے ہیں کہ عصر کا آخری وقت یعنی اول وقت پتہ چل گیا، مثل سے شروع ہوگا، جیسے ظہر کا وقت ختم ہوا عصر کا وقت شروع ہوا، اور حنابلہ کے نزدیک عصر کا آخری وقت دو مثل تک ہے۔ حنابلہ کے نزدیک، حنابلہ مسلک میں دیکھیں گے تو ان کے نزدیک عصر کا آخری وقت کیا الی مثلین، یعنی دو مثل ہو جائے، مثلین تک ہے، شاید دو مثل ہو جائے وہاں تک ہے۔ لیکن مؤلف یہاں پر اپنی مسلک سے گویا کہ مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں پر وہ اپنے مسلک سے باہر نکل رہے ہیں، یعنی مسلک کے مطابق وہ نہیں بلکہ مسلک سے وہ باہر نکل رہے ہیں، ان کا الگ ہے۔ مسلک میں بھلے مثلین تک ہے، لیکن یہاں پر وہ گویا کہ اپنی مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تصفر الشمس، یعنی سورج کیا ہے زرد پڑ جائے، اس وقت تک۔ اور سورج کے زرد پڑنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ سورج کے زرد پڑنے کا معنی یہ ہے یعنی اس کے اندر، یعنی سورج کے اندر حرارت میں کمی آ جائے، اور وہ پیلاپن، اس کے اندر پیلاپن چھا جائے، یعنی روشنی میں پیلاپن آ جائے، اور پیلاپن کے اثرات دیوار وغیرہ پر دکھائی دینے لگے۔ دیکھیے گا آپ کو لگے گا کہ آپ بیٹھیے گا دھوپ میں جا کر کے، بھلے روشنی ہے دھوپ میں، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اذیت بھی محسوس نہیں کریں گے۔ تو یہی مراد ہے، تصفر الشمس سے مراد یہی ہے کہ جب سورج زرد پڑ جائے، یعنی اس کے اندر حرارت کم ہو جائے اور وہ مائل یا وہ پیلاپن اس کے اندر آ جائے، اور دیوار وغیرہ پر آپ دیکھیے گا کہ یعنی پیلاپن کے نشان وغیرہ آپ کو دکھائی دیں گے، اور انسان اس میں بیٹھے گا بھی تو یعنی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہوتا ہے یعنی سورج کے غروب ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے تقریباً کا وقت ہوتا ہے۔ قبیل غروب الشمس بنحو نصف نہ آدھا گھنٹہ، یعنی آدھا گھنٹہ، یعنی نصف ساعت، یعنی آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، کہ تقریباً یہ سورج کے غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس طرح ہوتا ہے، یعنی سورج کا زرد پڑتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ثم يذهب وقت الاختیار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس، یعنی گویا کہ وہ عصر کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک وقت اختیار اور ایک وقت اضطرار۔ ایک وقت اختیار یعنی وقت گویا کہ عصر کے لیے دو وقت ذکر کر رہے ہیں، یا کہ دو وقت ہے، ایک وقت اختیار ہے اور ایک وقت اضطرار ہے۔ تو بہرحال یہ تقسیم کرنے، یعنی یہ تقسیم اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ ایک حدیث تو ہے کہ من ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر،
یعنی ایک طرف یہ حدیث ہے کہ جو آدمی ایک رکعت کو بھی پائے گا، ایک رکعت کو بھی پا لے گا سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تو گویا کہ انہوں نے عصر کی نماز کو پا لی۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، اور دوسری طرف وہ حدیث ہے کہ تلک صلاۃ المنافق یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ یعنی ایک طرف یہ حدیث ہے کہ وہ سورج کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دو سینگ کے درمیان آتا ہے تو منافق کی نماز یعنی منافق نماز کے بارے میں کہ وہ جلدی کیا کرتا ہے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، وہ بہت زیادہ ذکر نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں حدیث کی وجہ سے وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو ایک رکعت ہی پالے گا گویا کہ انہوں نے عصر کو پا لیا، اور یہاں پہ مذمت ہی بیان کی گئی، تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عصر کے دو وقت ہے، ایک وقت اختیار ہے جو کہ اسفرار شمس تک ہوتا ہے، انسان کو عام انسان کو پڑھ لینا چاہیے، اور ایک یہ وقت اختیار ہے وہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے لیے ہے جو انسان مثال کے طور پر اچانک بے ہوش پڑا ہوا تھا، اچانک اٹھا، یا یہ کہ ہوش آیا، یا کوئی عورت پاک ہو رہی اسی وقت میں پاک ہو رہی ہے پاکی اس کو مل رہی ہے، پاکی حاصل کی ہے اسی وقت میں، یا پاک ہو رہی ہے اسی وقت میں، ایسے لوگوں کے لیے وہ وقت ہے، ورنہ تاخیر سے پڑھنا یہ منافق کی نشانی ہے، تاخیر سے نماز کو ادا کرنا یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے گویا کہ اصل کے ایک وقت اختیار اور ایک وقت اضطرار، اور یہ کہا گیا کہ کوئی انسان بلا عذر تاخیر کرے گا تو گنہگار بھی ہو جائے گا، اگر بلا عذر تاخیر کرے گا یعنی وقت اضطرار تاخیر کرے گا جان بوجھ کر کے، تو کوئی بعید نہیں کہ ایسا انسان کیا ہے گنہگار بھی ہو جائے، کوئی بعید نہیں کہ ایسا انسان گنہگار، تو گویا کہ اصل کا جو وقت ہے یعنی اسفرار شمس تک یہ وقت اختیار ہے، اور سورج کے غروب ہونے تک وقت اضطرار جس میں کہ ہم جان بوجھ کر تاخیر نہیں کر سکتے ہیں، وہ مستر لوگوں کے لیے ہی وہ وقت ہے کہ وہ اگر نہ پڑھ سکے ہو، یا یہ کہ بھول گئے تھے، یا یہ کہ کسی اس میں مشغول ہو گئے تھے، تو ایسے وقت میں کیا ہے اس کو ایسے وقت میں پڑھ لے گا۔ تو بہرحال یہ نماز یہ عصر کی نماز ہے جو کہ سب سے افضل نماز اس کو بتایا گیا، جیسے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، حافظوا علی الصلوات، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنگ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز تاخیر ہو جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر دیتے ہیں مشرکین کو، کہ کیا کہہ کے بدعا کرتے ہیں کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم النار، ملأ اللہ بیوتہم یعنی مشرکین کو بدعا کر دیتے ہیں اسی نماز میں تاخیر، بتائیے یعنی جنگ کی حالت ہے، جنگ کی حالت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے، یہی عصر کی نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، تو یہ کیا ہے سب سے افضل نماز عصر کو بتایا گیا، اس کی بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔